बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर्स के साथ मैं जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। 9 मई केसेस में सजाओं का सिलसिला शुरू हो गया और बहुत तेजी के साथ, और मैं समझता हूं कि यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इतनी जो देर हुई है उसमें बहुत सारे शुकूक व शुबहात पैदा हुए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब सिचुएशन यहां तक आ गई कि शाह महमूद कुरैशी की बरीयत पे कोई और क्वेश्चन उठाए या ना उठाए, लेकिन पीटीआई वाले शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, पहले अली अमीन गंडापुर और फिर उसके बाद बहुत सारे नाम जो हैं ओहदेदारों के लिए जा सकते हैं कि जिनकी आपस में जो है वो टसरबाजी है और एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते रहते हैं। अब शाह महमूद कुरैशी की दुर्गत बनाई जा रही है कि शायद अंदर खाना उनके कोई मामला तय पा गए हैं, और शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनके बारे में बताया यह जा रहा है कि उनकी बरीयत की वजह यह है कि जिस दिन 9 मई हुआ वो कराची में एक हॉस्पिटल में अपनी मिसेस के साथ मौजूद थे, उनके इलाज के लिए गए हुए थे। शायद उन शवाहद की बुनियाद के ऊपर उनको बरी किया गया। ये मैं चूंकि सफाई देना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं वाकयाती मामला बयान कर रहा हूँ। लेकिन पीटीआई वाले तो हैं, किसी को बख्शते नहीं हैं, खा वो मैं हूँ खा वो कोई और हो। हमने वो भी वक्त देखा कि आज जिनको डॉक्टर यास्मीन राशिद पे रहम आ रहा है, उनको उस वक्त कतन रहम नहीं आया जब फरियाल तालपुर को उठाया गया और फिर नवाज शरीफ की बेगम जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी, तो उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया वो मेरे सामने है। और कल मैंने एक रवायती तौर पे एक बहुत अच्छा एक जेस्चर देखा पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से और वफाक की तरफ से। मियाँ अज़हर मरहूम जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, हर किसी ने चले जाना है, तो उनके बेटे हमाद अज़हर को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया 7 दिन के लिए। ये बड़ी अहम खबर है। इन मौज़ूआत के ऊपर आज गुफ्तगू करूँगा और मेरे साथ मेरे मेहमान गिरामी होंगे। मेरे आज के पहले मेहमान हैं जुल्फ़कार अली बदर साहब। मैं इनको अक्सर कहता हूँ कि जब ये मेरे किसी प्रोग्राम में या ऑनलाइन मेरे साथ होते हैं तो ये बिल्कुल शबीह हैं जहांगीर बदर साहब की। जहांगीर बदर साहब हमारे असातिज़ा में से थे, तो ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं जी जनरल पीपीपी के। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में इनको, खुशामदीद जी। मेरे साथ दूसरे मेहमान मेरे आज के हैं तारिक गिल साहब। मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, मुस्लिम लीग नवाज के ये मेंबर सूबाई असम्बली हैं और इनको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी आप तशरीफ़ लाए। आगाज़ करते हैं जनाबे जुल्फ़कार बदर साहब से। बदर साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो आपके सामने सिचुएशन है, आप चूँकि वकील भी हैं पेशे से, 9 मई में जो जस्टिस हुआ है इसमें जो सज़ाएं हुई हैं, अब कोई जितना भी बात करता रहे, लेकिन फुटेजेस भी मौजूद हैं, बहुत सारे नामी ग्रामी लोग हैं जिनको सज़ाएं हो गई हैं, लेकिन ऐसे लोग, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, फिर वो कहेंगे जी जानबूझ के हम शायद कोई पार्टी बने हुए हैं। ऐसे लोग जो कि फुटेज में मौजूद थे, जो नाम ले लेकर तोड़फोड़ कर रहे थे, अंदर तक गए थे, वो आज यूथ को इकट्ठा करने की ड्यूटी है पंजाब में उनकी। और फिर जो इस वक्त खवातीन की सरबराही कर रही हैं वो आलिया हमजा साहिबा, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड यही है। तो क्या वजह है? सनम जावेद भी मौजूद है, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को सजा दे देना जबकि वो रोक रही थी, ये भी फुटेज मौजूद है कि मत जाए अंदर, और एजाज चौधरी को सजा दे देना सिर्फ टेलीफोन कॉल के ऊपर। इस पे ज़रा मुझे थोड़ा बताएं मेरे कानूनी तौर पे मेरे नाज़रीन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शमसी साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है और ये जो आपने बहुत सारे सवालात को एक्चुअली इकट्ठे पूछा, इसको बारी बारी एड्रेस करते हैं। 9 मई का जो वाक़या है, सबसे पहले तो इसको आपको पता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, लीडरशिप ने इसको कंडेम किया, और जिस पार्टी की तरफ से ये वाक़या किया गया उसने इसको कंडेम नहीं किया, उसके बानी ने इसको कंडेम नहीं किया। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़रूरी था कि इस वाक़े के अंदर जो भी लोग मुलव्वस थे उनको की एक एग्जाम्पल सेट की जाती। और आप वाली बात जो आपने इंट्रो में कहा दे रहा है दुरुस्त है, तो ये एक दफ़ा एग्जाम्पल दे के सेट करना बहुत ज़रूरी था कि जब तक सज़ाएँ नहीं होती, जब तक इन लोगों को एक इबरत का निशान नहीं बनाया जाता उतनी देर अदरवाइज़ कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर से इस तरह का एक दहशत गर्दी वाला जो सोच है वो कोई भी जत्था उठ के
किसी भी सरकारी या फौजी तनसीबात के ऊपर हमला कर सकता है। लिहाजा इसको अभी फिल फॉर स्टॉप करना बड़ा ज़रूरी था और इनको एग्जाम्पल सेट करनी बड़ी ज़रूरी थी। ये तो एक कानूनी चीज़ है जो कि इन्होंने विद ड्यू प्रोसेस ऑफ हर एक को राइट ऑफ डिफेंस भी दिया और सब ने अपना अपना जो है ट्रायल के अंदर कोशिश की। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी अपना डिफेंस दिया होगा जिसकी वजह से उनकी बरियत हो गई। तो ये तो ट्रायल का जो हिस्सा थे वो बेहतर बता सकते हैं कि क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी पार्टी लीडरशिप ने भी और हमारी पार्टी ओवरऑल ये समझती है कि जो लोग 9 मई के वाक़े में मुलव्वस थे उनको ज़रूर सज़ाएं होनी चाहिए, उनको के साथ किसी भी किस्म का कोई लिहाज नहीं बरतना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो लोग, जो पीटीआई का वर्कर या सियासी लोग जो उसका हिस्सा नहीं थे और उनको अगर इस प्रोसेस का या इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए। उसके खिलाफ हम हमेशा से आवाज़ उठाते आए हैं और आज भी रिपीटेडली हम ये आवाज़ उठा रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, वो चाहे कोई भी है, कोई लीडर है या वर्कर है। अच्छा सर, मेरा सवाल करने का मकसद ही ये था कि बानी पीटीआई ने हल्फ तक लिए, इश्तियाल अंगेजी फैलाई, उनको अभी तक इन केसेस में सजा नहीं हुई और जो उनसे छोटे लेवल पे लोग थे उनको सजाएं भी सुना दी गई, उनको रगड़ा भी बहुत मिला। उमर सरफराज चीमा जैसे लोग, डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसे लोग और इस तरह के लोग जो हैं वर्कर जो जिन्होंने काम किया, पीटीआई को बनाने में बड़ा किरदार था उनका। लेकिन बानी पीटीआई जो कि कुरान पे हलफ लेते थे, मैं तो इस्तगफार ही पढ़ सकता हूं इसके ऊपर, और वो हलफ इस तरह थे कि वो भागेगा, कफन लेके जाएंगे, लाशें आएंगी, जो इश्तियाल अंगेजी दिलाने वाले थे वो उनको अभी तक कोई इसमें कोई सजा नहीं हुई। मैं नहीं समझता कि कोई चाहे इसका सरगना हो या किसी को इंस्टिगेट किया हो, प्रवोक किया हो और इस सारे मामले के अंदर इसको मिस हैंडल किया हो और जिसने ऑर्गेनाइज किया है या इसकी प्लानिंग की है, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसकी कोई माफ़ी हो सके या बचत हो सके। बानी पीटीआई समेत सबको सजाएं मिलेंगी और किसी की माफ़ी नहीं है। शमसी साहब, दुरुस्त। ये मैं नहीं समझता कि ये ऐसा कोई वाक़या मुझे आइंदा को बचत नजर आती हो किसी की इस सारी चीज के अंदर। ठीक, मैं समझता हूँ कि सजाएं हो, आगे देखें कि क्या होता है। ट्रायल जी, अपना तारिक गिल साहब, आप चूंकि नून लीग से ताल्लुक है और जब आपकी पार्टी ने इक़्तिदार संभाला, जब अदम एतमाद हुई और बड़े प्रोसेस के साथ पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ, अगर मैं सही कह रहा हूँ, अदम एतमाद जो है कामयाब हुई, तो ये मैं समझता हूँ एक जमहूरियत का एक प्रोसेस है जिसमें से गुजर के हुकूमत मिली और फिर पीडीएम से आप मुस्लिम लीग नवाज के पास हुकूमत आई। 9 मई के केसेस की सजाओं में इतनी ताखीर होना, क्या जिम्मेदारी नून लीग के ऊपर भी डाली जा सकती है? नहीं, नून लीग के ऊपर कैसे कोई जिम्मेदारी डाल दी जा सकती है? जब ये एक बंदे ने सरेआम ज्यादती की हो और उसने तोड़ फोड़ भी की हो, फुटेज मौजूद हो, फिल्म मौजूद हो, वीडियो मौजूद हो और सिस्टम में वो नज़र आता हो कि ये लोग जो हैं वो पब्लिक को उभार रहे हैं, पब्लिक के साथ बात कर रहे हैं, पब्लिक को समझा रहे हैं, पब्लिक को गाइड कर रहे हैं, तो उसके साथ हम कैसे कह सकते हैं कि नून लीग का इसमें कोई रोल है? हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमने तो इनको ये अपने इक़्तिदार में हमेशा ये समझाया कि जमहूरियत का मकसद ये नहीं है कि हम मुल्क का सत्यानाश कर दें या हम इंतज़ामिया को गिरबान से पकड़ के घसीटें या हम इंतज़ामिया के लोगों को बेइज्जत करें और जलील करें, या हम ये नहीं, हम तो इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। हम कहते हैं कि भी फ़ौज जो पाक फ़ौज जो हमारे पाकिस्तान की हिफाजत के लिए सरहदों के ऊपर अपनी जान का नजराना देने के लिए खड़ी रहती है, हम वक्त 24 घंटे वो इसी तैयारी में रहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देखे भी ना, अगर कोई देखेगा तो उसको पनिशमेंट कैसे देनी है, किन तरीक़ों से देनी है। तो ये पाक फ़ौज जो पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की बहुत ही बेहतर फ़ौज गिनी जाती है और समझदार गिनी जाती है और लड़ाकी गिनी जाती है, और वो समझते हैं कि ये अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। उनको ये भी पता है, तमाम सारी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि ये पाकिस्तान सिर्फ इंडिया को, मैं कहता हूँ कि इंडिया को हमने समझाया कि हमारी
فوج بڑی لڑاکی ہے. پوری دنیا کی میں بات کرتا ہوں کہ پوری دنیا پاکستان کی فوج کو سیلوٹ کرتی ہے, جبکہ اس پارٹی نے تو اس فوج کا نام جو ہے. اچھا طارق گل صاحب کہہ رہے تھے فوج کی ریٹنگ کے معاملے میں, اپنی بات کو کنٹینیو کریں آپ. میں بات کر رہا تھا کہ ہماری فوج کو دنیا سیلوٹ کرتی ہے. وہ اس لیے سیلوٹ کرتی ہے کہ یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے, اور ان کا ہر جوان جو ہے نا اس کے اندر, اس کی آنکھ کے اندر ایک ایسے جذبات ابھر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنے ملک کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اور یہ دیکھیں, یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس پاک فوج کو ہم سیلوٹ کرتے ہیں اس لیے کہ دیکھیں اس نے, مودی سرکار نے ہمیں للکارا, اور اس نے للکارا اس لیے کہ 54-55 سال ہو گیا لاسٹ جو جنگ ہوئی ہے اس کو گزرے ہوئے, اور یہ 50 سال سے اوپر کام ہو جائے اور ابھی تک ان کو ضرورت نہیں ہوئی تھی. لیکن اس حکومت کے بعد ان کی آنکھیں جو نا وہ دھندلانے لگی کہ یار یہ ہم نے کام اس کو کر کے دکھانا ہے, یہ بزدل ہو چکے ہیں, ان کے اندرونی معاملات ٹھیک نہیں ہے, ان کا جو وزیر اعظم ہے فوج کو للکارتا ہے, ان کے جو وزراء ہیں وہ فوج کو للکارتے ہیں, ان کی پبلک جو ہے وہ مجسمے توڑ رہی ہے, وہ فوج جو ہے وہ تنصیبات کا بیڑا گرک کر رہی ہے, فوج جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر چلے جاتے ہیں اور فوج کو وردی سمیت مارنا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے سوچا کہ یہ بزدل فوج ہے, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ فوج بزدل نہیں ہے, اپنی پبلک سے پیار کرتی ہے, اپنی پبلک سے محبت کرتی ہے, اپنی لوگوں سے دلی محبت ہے. یعنی فوج اپنی قوم کی حفاظت تو کر سکتی ہے, اس پہ بندوق نہیں چلا سکتی, اس پہ لاٹھی چارج نہیں کر سکتی. اس لیے فوج کے آگے کون کھڑا ہو سکتا تھا, سب کچھ اس کے پاس سہولیات تھی, لیکن انہوں نے ہاتھ بند کر لیا. انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے پیارے لوگ ہیں. شاید خواہش یہی تھی ہاں جی کہ فوج بندوق اٹھائے, لیکن ان کی پی ٹی آئی کی خواہش یہ تھی کہ فوج بندوق اٹھائے, مگر فوج کی خواہش تھی کہ ہم بندوق نہ اٹھائیں بلکہ کوئی لاٹھی بھی نہ اٹھائیں, ہم ان لوگوں کو پیار سے محبت سے سمجھا. وہ پیار کو انہوں نے غصے میں تبدیل نہیں کیا, بلکہ انہوں نے پیار دکھایا. آگے سے انہوں نے جو نیگیٹو سوچ رکھنے والے لوگ تھے, جنہوں نے لیکچر دیا, حلف لیا, سب کچھ کیا, جو پہلے انہوں نے حلف لیا بانی صاحب نے حلف اس لیے لیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا نا, آپ کو اگر یاد ہو کہ جب یہ قاضی فائز جو عطا بندیال صاحب تھے انہوں نے بلوایا, اور اس پہ جب لوگوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ میرے ساتھ ہوگا تو پھر وہی احتجاج ہوگا. یہ دیکھیں نا, عدلیہ کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ لگا لیا. اس وقت کی عدلیہ کے جو جسٹس تھے آج وہ کہاں پہ ہیں؟ لوگ ان کو اچھا سمجھتے ہیں. فوج نے ان کو روکنے کی کوشش کی, یہ فوج کے خلاف ہو گئے. عدلیہ نے ان کا ساتھ دیا تو یہ عدلیہ کو ہیرو کہنے لگے. یہ اس طرح نہیں بات کرنا, اس طرح ملک چلتے ہیں. اپنا ذوالفقار علی بدر صاحب ذرا تھوڑا ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اس وقت جو سچویشن ہے, پی ٹی آئی کہتے ہیں نا انگلیوں کو تراش دوں پھر بھی عادتاً اس کا نام لکھیں گی. وہ اب بھی جو ہے, آپ دیکھیں پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں پہنچ گئے تھے, تو پھر وہاں سے ان کو سبکی اٹھانا پڑی. انہوں نے کہا چیف جسٹس کے پاس جائیں. تو اس طرح کی حرکتیں کرنا پی ٹی آئی تسلسل کے ساتھ شاید چاہتی ہے کہ عدلیہ بھی مرضی کی ہو, فوج بھی ان کو اسی طرح سپورٹ کرے جیسے پہلے کرتی تھی. تو یہ اب اس دور میں, اس ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں, اس ایسی فوج کے دور میں جو کہ محب وطن ہے, جب فوج کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ پارٹی ملک کے حصے بکھرے کرنے جا رہی ہے یا اس ملک کو نقصان پہنچانے جا رہی ہے, تو اندرونی اور بیرونی خطرات کے لیے فوج کھڑی ہوتی ہے. تو شاید یہی ہوا جب عدم اعتماد ہوئی. اس کے بعد تسلسل کے ساتھ آپ دیکھیں اس وقت گورنمنٹ ہے مسلم لیگ نواز کی اور آپ کی سپورٹ کے ساتھ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سزائیں اب 2 سال بعد ہوئی ہیں, تو یہ ارلی سزائیں اگر ہو جاتی تو بہت سارے معاملات سے پاکستان آگے بڑھ چکا ہوتا. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں شمسی صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے وکیل بھی, لاء کے اندر بھی, آپ نے ایک ڈیو پروسیس آف جو لاء ہے اور رائٹ آف ڈیفینس ہے وہ آپ کو دینا ہی پڑتا ہے. اور جب تک وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی ٹرائل کے اندر, تو آپ اگر اس سے پہلے سزائیں دیں تو وہ پھر لکوناز آ جاتے ہیں ٹرائل میں, اور وہ آگے جا کے اس کا بینیفٹ آپ کو ملتا ہے. اجلت میں فیصلے نہیں ہوتے. تو یہ میرا خیال سے اگر اتنے ٹائم کے بعد کیا ہے تو آئی ایم پریٹی شور کہ جو ٹرائل جج ہے اس نے اس کے تمام جو پہلو دیکھ کے اور اس کا ڈیو پروسیس جو آف لاء ہے اس کو کمپلیٹ کر کے جو ہے اس کے اوپر فیصلے دیے ہوں گے, تاکہ آگے جا کے اس میں کوئی ڈسکریپنسی یا کوئی ایسی چیز نہ رہے آگے, تاکہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے اور یہ سزائیں سسپینڈ ہوں. تو یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری تھا اس ٹائم پیریڈ کے اندر فیصلہ کرنا.
اس سے زیادہ جلدی میں کا جو کام ہے وہ اجلت کا ہونا تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اجلت کے اندر فیصلے ہونے چاہیے، لوگوں کو رائٹ آف ڈیفنس دینا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا یہاں مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس وقت مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سافٹ چہرہ ہے، یعنی میں نے دیکھا کہ میثاق جمہوریت آپ لوگوں نے کیا نواز شریف کے ساتھ مل کے اور ایک راستہ بنایا جمہوریت کے لیے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے؟ کیونکہ آپ نے ایک جملہ استعمال کیا کہ ورکرز کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کے ساتھ ضیاء الحق دور میں بہت زیادہ ان کے ساتھ انہوں نے صحبتوں کا سامنا کیا، قلعے کاٹے، وہ صرف ہم تو نام لے سکتے ہیں نا ان سزاؤں کا، جنہوں نے کوڑے کھائے ان کو بندہ پوچھے، آج بھی وہ زندہ لوگ موجود ہیں، وہ بڑی بتاتے ہیں۔ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیا بھٹو تو پھانسی خود لگ گیا، بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ بجائے 9 مئی کو اگر اکنالج کر لیتا، کیونکہ شروع میں ہم نے آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس دیکھی کہ ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں، پہلے اس میں اکنالجمنٹ دیں اور معذرت کریں کہ جی 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہوا، اس پہ ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کیا کہ اپنے ورکرز کو ہی بچا لیتے، اپنی پارٹی کو بچا لیتے۔ یہ کس قسم کی سیاسی جماعت ہے؟ ذرا اس پہ تو ذرا روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ جماعت جو ہوتی ہے وہ لیڈر کا اور جماعت کا جو پوری سیاسی جماعت کا کلچر ہے وہ لیڈر کی طرف سے ڈرائیو ہوتا ہے، کیونکہ یہ لیڈر جو ہے اس نے اپنی ذاتی انا کو اور سیاست سے بہت اوپر رکھا ہوا ہے، اور یہ اپنی ذاتی انا کی بنیاد کے اوپر یہ سیاسی پارٹی کو چلا رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں ہوں، میری ذات ہے تو یہ ملک ہے، یہ سیاست ہے، یہ عوام ہے۔ تو یہ اس کو غلط فہمی ہے بانی پی ٹی آئی کو، ایسا نہیں ہوتا۔ جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں خاص طور پہ جن کو عوام کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، وہ اپنے ورکرز کی اور اپنے لیڈرز کی بات سنتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے اندر جو سیاسی ورکرز ہیں یا جن لوگوں نے آگے آئندہ سیاست کرنی ہے ان کے لیے تو راستہ کھلا رہے گا، لیکن جو لوگ اپرچونسٹ ہیں یا جو لوگ دہشت گرد سوچ رکھنے والے ہیں، ان کے لیے آگے سیاست میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں، ایون پی ٹی آئی میں بھی کوئی سپیس نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو تمام پولیٹیکل فورسز ہیں، پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل فورسز، سٹیک ہولڈرز، پولیٹیکل پارٹیز، ان کا ہیڈز، تمام پاکستان کے اندر ان سب کو بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے حل نکالنا چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے کے ساتھ جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی تو زرداری صاحب نے ان کو سجیسٹ کیا کہ آپ سینٹ کے الیکشن جو کے پی میں ہونے ہیں آپ بات چیت کریں اپوزیشن کے ساتھ، ادھر گورنمنٹ کے ساتھ، ہم ادھر اپوزیشن میں ہیں، کہ بات چیت کے ذریعے 6 سیٹیں ان کی بنتی ہیں، 5 اپوزیشن کی بنتی ہے، ان اپوز کرا لیں، اس سے ہارس ٹریڈنگ بچ جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل جائے گی۔ ادروائز پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے پاس ذرائع وسائل تھے، وہ اپنے شاید نون اور پیپلز پارٹی اپنی سیٹیں زیادہ بڑھا لیتے، دیکھیں بڑھا بھی سکتے تھے، پھر اور بھی ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے جی آپ صرف ہمیں ٹکٹ دے دیں، انڈیویجولی ہم ووٹ خود مینج کر لیں گے، تو اس چیز کو بھی ڈسکریج کیا گیا۔ اصل چیز یہی ہے، خوبصورتی جو حسن ہے جمہوریت کا، پارلیمان کا، وہ یہ ہے پیپلز پارٹی بھی اس چیز پہ اتفاق رائے رکھتی ہے، ہماری لیڈرشپ بھی۔ ہم نے الیکشن لڑا نون لیگ کے خلاف، لیکن جب الیکشن ختم ہوا بلاول صاحب پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے کینڈیڈیچر کو وڈرا کیا۔ سب سے پہلے شہباز شریف صاحب نے آ کے ملاقات کی زرداری صاحب سے اور ان کو کہا کہ جی آپ کے ووٹ تیسرے نمبر کے ہیں، ہم دوسرے نمبر کے ہیں، ہمارے سے زیادہ پی ٹی آئی ہے، تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ ہمیں سپورٹ کریں۔ پارٹی نے مشاورت کی، بات چیت ہوئی، ہم نے پی ایم ایل این کو سپورٹ کر دیا کیونکہ پی ٹی آئی نے ہمارے سے سپورٹ مانگی نہیں۔ اب یہ ساری جو سپورٹ ہے، آپ اپنے سیاسی حریف کو سپورٹ کر رہے ہیں حکومت بنانے میں، اس کے پیچھے ایک ہی لاجک ہے، ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی فلسفی ہے، وہ ہے کہ جمہوریت کو، پارلیمانی نظام کو مضبوط کرنا ہے، اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آنی ہے، اکنامک سٹیبلٹی لے کے آنی ہے، جس کا امپیکٹ عوام کو جا کے ملے اور عوام کے جو معاملات ہیں اس کے اندر بہتری آئی ہے، ملک اور عوام جو ہے بہتری کی طرف جا سکیں۔ آپ دیکھیں کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، آپ مہنگائی جو تسلسل کے ساتھ ایون پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی بڑھی تھی،
कुछ एक साल लगा है इनको, एक साल के बाद वो महंगाई की वो रेशो वो जिस फ्रीक्वेंसी से बढ़ी थी उसको ये रोकने में कामयाब हुआ। ठीक है, यानी और इसका चीजें एग्जैक्टली और चीजें बेहतरी के ट्रैक की तरफ है। मैं नहीं समझता कि महंगाई खत्म हुई है, लेकिन एक ऐसे ट्रैक पे चढ़ गए हैं जहां पे चीजें बेहतरी की तरफ चल पड़ी और आने वाले साल 2 साल के अंदर ये मुल्क एक बेहतर रास्ते के ऊपर होगा और इसका फायदा हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, वर्कर्स को, अवाम को, इस मुल्क को होगा, जो कि आने वाले टाइम में आने वाली नस्लों को इस चीज का फायदा रहेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा तारिक गिल साहब, आने वाली नस्लों को हमने अच्छा पाकिस्तान देके जाना है। मुझे जो बात समझ आई है बदर साहब से वो ये है कि सियासत इंतहा पसंदी का नाम नहीं है, रास्ते निकालने का नाम है। मुश्किलात के जो सामने आती हैं उनमें से निकलने का नाम है, और एक दूसरे को एक्सेप्ट करके स्पेस देने का, रास्ते देने का नाम है, स्पेस देने का नाम है, जगह देने का नाम है। तो फिर ये पार्टी किस तरह पनप गई? क्योंकि पाकिस्तान में मैंने एक ऐसी पार्टी का वजूद देखा कि जो इंतहा पसंद थी, जो फौज के खिलाफ भी बात करती थी, जो इनके खिलाफ जो भी बात करता था वो दुश्मन था। ठीक है, ये तौबा नाउज बिल्ला अपने लीडर को, बल्कि पिछले दिनों अलवी साहब का एक स्टेटमेंट पड़ा कि जी पैगंबरों से भी ज्यादा पॉपुलर हो गया, नाउज बिल्ला मिन ज़ालिका, इस तरह की वो जुबान इस्तेमाल करते थे। तो जरा इस पे तो जरा थोड़ा बता दें कि ये इंतहा पसंदी इनमें कहाँ से आई, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है। सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात को पहले लेके चलूँगा कि ये पार्टी जो है ना, ये कुछ इनके सामने कोई मंशूर किया जाए। आप ना मुझे ये बताएं, जो सियासी पार्टी होती है ना, उसका एक एजेंडा होता है, मंशूर होता है, उसका एक विजन होता है कि हमने अपनी पार्टी को इस सिमत में, डायरेक्शन होती है ना, डायरेक्शन होती है कि हमने इस पार्टी को इस सिमत में लेके जाना है। अब ये जो पार्टी जो तहरीक इंसाफ के नाम से बनाई गई, ये बेसिकली सियासी पार्टी नहीं है, ये चूचू का मुरब्बा है। जैसे आप समझते हैं ना, ये और टूटी फ्रूटी जो जब आप जाते हैं आइसक्रीम वाली दुकान पे, को इंडक्ट किया गया, वहां पे पार्टी के कुछ लोग मैं आपको बताता हूँ कि आप जाए ना आइसक्रीम वाली दुकान पे, तो वहां पे जाके क्या नहीं, कोई कहता है ये कुल्फा ले आओ, ये ले आओ, एक बंदा कहता है नहीं मुझे टूटी फ्रूटी ला के दो। टूटी फ्रूटी का मतलब होता है कि ये चूचू का मुरब्बा बना दो। मिक्स जो गेम होती है, जो लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रद्द किए हुए थे, जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में गंद डाला हुआ था और उनको उन्होंने निकाला, तो वो चलेगी तहरीक इंसाफ में। जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी को तंग किया हुआ था, उनको जब निकाला तो वो निकल गए तहरीक इंसाफ के लिए। और जब जिन्होंने जमायत इस्लामी को या एमक्यूएम को या दूसरी पार्टीज जो हैं, उनके अंदर जितनी गंदगी थी, उनको पार्टीज ने उस गंदगी को अपनी पार्टी और अपनी फैमिली से निकाला। जब निकाल कर उन्होंने गंदगी के ढेर पे कर, इन्होंने वो कीचड़, वो जो गंदगी थी वो उठाई और उनको एक जगह पे खड़ा करके उन्होंने कहा असी से सारे गंदे हैं तो तुसी भी हो, तो आज बैठ के तो काम कर लिया। तो मेरे कहने का मकसद है कि ये तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी नहीं है, ये चूचू का मुरब्बा है। किसी की आवाज़ यहाँ से निकलेगी, किसी की आवाज़ यहाँ से निकलेगी। इनके एडवाइजर भी इतने नकम्मे और इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि इनको पता नहीं कि हमने करना क्या है। अब ये कहते हैं कि हम एहतजाज करेंगे, अब ये कहते हैं हम 5 तारीख को जलसा करेंगे। बाबा जलसा कौन करेगा? कौन आपका बानी है? कौन आपको लीड करेगा? हमेशा पार्टी को लीड करता है एक लीडर। तो आपका लीडर कौन है? वो आप अलफ के पास जाए वो कहता मैं लीडर हूँ, बे के पास जाए वो कहता मैं लीडर हूँ, अगर बढ़िए के पास चले जाओ वो कहता मैं लीडर हूँ। तो हर बंदा तो लीडर बना हुआ है। तो जब लीडर ही सारे बने होंगे तो वर्कर क्या करेंगे? वर्कर किसकी बात सुनेगा? वर्कर सुनता अपने लीडर की बात। वर्कर हमेशा अपने लीडर के पीछे चलता है। जैसे हमारा लीडर का नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। हम चाहे हमजा साहब के साथ खड़े हों, हम चाहे बाजी मरियम नवाज के साथ खड़े हों, हम चाहे शाद रफीक के साथ खड़े हों, हम चाहे मियां शहबाज शरीफ के साथ खड़े हों, लेकिन सबका लीडर कौन है? लीडर एक है, उसका नाम है मियां नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ ने जो प्लान देना है, जो हमने लाइन देनी है, हम सब लोगों ने, चाहे वो छोटा वर्कर है, चाहे वो बड़ा वर्कर है, चाहे वो सीनियर है, चाहे वो जूनियर है, हम सब ने उसी अपने लीडर को लीड करते हुए उसके पीछे जाना है। तो इनको पता नहीं, इनकी सियासी जमात नहीं है। बदर साहब के पास चलते हैं। बदर साहब, ये जो अपना इनका जो हर बंदा लीडर है, अब मैं कुछ नाम लूंगा तो शायद उनको वैसे ही हाइप मिले, लेकिन मैं लेता हूं टीवी पे नाम उसका, जो एक आबाद फारूक की वीडियो किसने नहीं देखी, बल्कि सबसे खतरनाक वीडियो है जो कोर कमांडर हाउस लाहौर पे जो हमला हुआ है। लेकिन वो जिस तरह की आयतें पढ़ पढ़ के, जिस तरह वो लोगों को मोटिवेशनल लेक्चर दे रहा है और बहुत आलिम बना हुआ है, बहुत फाजिल बना हुआ है, लहजा वही है जो बानी पीटीआई का था,
اسی طرح حلف لے رہا ہے. کیا کوئی ادارہ اس وقت اس کو نہیں دیکھ رہا؟ خدا نخواستہ پھر کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. دیکھیں میں نے تو پروگرام کے شروع میں بھی کہا تھا کہ جو لوگ 9 مئی میں انوالو ہیں ان کی معافی تلافی نہیں ہونی چاہیے. آپ غریبوں کے بچوں کو یا کمزور ورکروں کو جو کہ انوالو نہیں ہیں ان کے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر کے ان کو سزائیں دلوا دیں تو یہ زیادتی ہوگی. اس پہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اور جو لوگ انوالو ہیں ان سب کو پھر سزا ملنی چاہیے. ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں, باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا مین معاملات ہیں وہ تو ہم ڈیسیژن میکرز نہیں ہیں. جس نے ڈیسیژن کرنا ہے اسی نے دیکھنا ہے کہ کیا معاملات ہیں. لیکن یہ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے ورکرز کی آواز اٹھاتی ہے, اور سیاسی کارکن کوئی بھی ہو, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے یا کوئی بھی, اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, اٹھاتے رہیں گے. ہم کہتے ہیں کہ سیاسی ورکر کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے اس کو پولیٹیکل پروسیس کا حصہ رہنا چاہیے. وہ اسی طرح بدر صاحب, آپ کے والد صاحب نے بڑی محنت کی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. جس طرح سے ان کا ایک اورا تھا لوگوں کے ساتھ, جس طرح ان کا میل ملاپ تھا, پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ فلرش بھی کی, لاہور میں ان کا ایک خاصا مقام تھا. تو آپ کی بھی ایک شخصیت ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی, کیونکہ جن ممالک میں اکثر کہا کرتا ہوں سیاسی پارٹیاں نہیں ہوتی, ان کا حال سیریا جیسا ہوتا ہے, ان کا حال افغانستان جیسا ہوتا ہے, یا اس جیسے بہت سارے ملک ہیں, لیبیا یا اس طرح کے. تو پولیٹیکل کلچر ہونا بہت ضروری ہے. تو لگتا مجھے ایسے ہے کہ مسلم لیگ نواز بھی آپ کو سپیس دینے کے لیے تیار ہے پنجاب میں. تو آپ کیوں سپیس نہیں لے پا رہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو اس وقت نگلیکٹڈ جماعت ہے اداروں کی نظر میں بھی, اور لوگوں میں بھی نفرت پیدا ہو رہی ہے. تو مسلم لیگ نواز اپنی معاملات پہ قائم ہے, لیکن کیا کمزوری ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو اپنا کیوں نہیں کر پا رہی آگے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی منظم کیوں نہیں کر پا؟ پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے, بٹ سم ہاؤ آپ جب کلچر ایک ہوتا ہے نا تو اس کلچر کو پھر فالو کرنا پڑتا ہے. ٹریڈیشنز بن جاتی ہیں, کسٹمز بن جاتے ہیں, تو اس کو فالو کرتے ہیں. انفارچونیٹلی بی بی شہید کے جانے کے بعد یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے کبھی بی بی سے انٹریکٹ نہیں کیا تھا, پولیٹیکل آرگنائزیشن میں کام نہیں کیا تھا, یا کسی دوسری پارٹی کے اندر تھے, وہ ڈائریکٹ آئے, ان کو عہدوں سے نواز دیا گیا. وہ آگے سے اس طریقے سے پارٹی کو آرگنائز نہیں کر سکے. مطلب ینگ جنریشن کو آپ نے کیا آرگنائز یہاں پہ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل پارٹی کی جو ہے نا, ہم سٹی لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ. اور کمزوری دیکھی ہے, میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا جائے. آپ ایڈیشنل سیکرٹری ہیں, گنے چنے چند صحافی آپ بلاتے ہیں بلاول ہاؤس, یعنی جتنے اولڈ مینز آپ کے پاس ہیں ان کے اپنے دستے راست لوگ ہیں, وہ ان کو 4-6 کو لے کے زرداری صاحب سے ملانے کے لیے چلے جاتے ہیں. میں اس بات کی گارنٹی کرتا ہوں کہ مجھے کبھی کال نہیں آئی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. اچھا, یہ گلہ آپ کو نہیں ہے, یہ بہت سارے اور لوگوں کو بھی ہے. اور اس کے اوپر جو ہے نا, چونکہ زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات, زرداری صاحب کے ساتھ جو ان کا عملہ ہے وہ دیکھتا ہے. اس پہ اگر ہم کہیں کہ کوئی بلاول صاحب کی ٹیم یا پارٹی کے دیگر عہدیدار بھی کوشش کریں تو وہ ان کی رسائی نہیں ہے. وہ زرداری صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں وہی جو ہے رسائی دیتے ہیں زرداری صاحب تک, اور کوئی نہیں دے سکتا. تو اب آپ دیکھیں نا, مریم نواز اپنے باپ کی لیگیسی لے کے چل رہی ہے, بلاول اپنی والدہ کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ مریم نواز کو کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, وہ اگر اس نے کوئی وزٹ کرنا ہوتا ہے وہ اس کو فنگر ٹپس پہ ہیں. وہ اپنے لوگوں کی جو بہت قریب ہیں ان کی بہت کم سنتی ہیں. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں. وہ کہتی ہیں کہ فلاں بندہ کیوں مس ہو رہا ہے, فلاں بندہ جو ہے وہ اس نے یہ بات کی تھی ٹی وی پہ, اس کو کیوں نہیں بلایا. یہ تو کیا اس طرح کا رویہ بلاول صاحب کو آپ بتا نہیں سکتے کہ پنجاب میں ہم اس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں بلاول صاحب کا جو ہے نا وہ ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے. آپ کی یہ جو چیز ہے یہ بلاول صاحب تک پہنچ جائے گی, اور بلاول صاحب ان چیزوں کو اوپر ایکشن بھی لیتے ہیں, لوگوں سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں, ملاقات بھی کرتے ہیں. پیچھے بھی وہ سینئر صحافیوں سے انہوں نے ملاقات کی.
بلاول senior صاحب وہی تھے جو ریگولر جاتے ہیں. نہیں ریگولر نہیں, اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا پارٹی سے شمسی صاحب کا بھی نام لکھوائے نا ادھر, وہ نہیں, وہ میں نے شمسی صاحب کا ایک نام ہے, سر بڑا نام ہے, شمسی صاحب کی چیز نوٹ ہو گئی ہے. میں یہ صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جن کی پارٹی سے وابستگی تھی, صرف پہلے جو عہدیدار ہیں ان کو وہاں پہ لے کے جاتے تھے. ہم نے پہلی دفعہ بریک تھرو کیا کہ ہم جو بھی نیا عہدیدار بنتا ہے, یہ لاہور پریس کلب کا یا بیورو چیفز ہیں یا بیٹ رپورٹرز ہیں, خواہ کسی بھی طرف سے ہوں یا کسی بھی پارٹی کی وابستگی ہو, ہم نے تو ادارے کی نمائندگی دے کے ان کو موقع دینا کہ وہ بلاول صاحب سے آ کے ملاقات آپ کے جو کریں. سٹاف رپورٹرز ہیں نا, جی جی, انہوں نے تو 100 اسائنمنٹ آتی ہے, وہ تو چلے جاتے ہیں. میں ویسے روٹین کی جو, لیکن اب ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو جو سینئر اینکرز کو ہم انوائٹ کریں گے, آپ کو بھی اس کے اندر بالکل شامل کیا جائے گا. جناب طارق گل صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو سیاست اور صحافت ہے, اس کو کہتے ہیں چولی دامن کا ساتھ ہے, اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جی مجھے ایک بڑی خوشی ہوئی کہ جی جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو آپ کی حکومت نے, اس میں بڑی کاوشیں ہیں. جناب بلاول بھٹو صاحب کی بھی پیکا ایکٹ کے حوالے سے جو جرنلسٹوں کے اوپر سے ایک پابندی تھی, اس میں ہٹایا گیا, اور پھر سزائیں مقرر کی گئیں کہ کسی اگر جرنلسٹ کو کوئی دھمکی دیتا ہے یا اس کے ساتھ ناروا رویہ رکھتا ہے, سورس پوچھنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کے اوپر بھی بڑا کام ہوا. تو اس طرح کا کام مزید جرنلسٹوں کے لیے بہت ضروری ہے. میں موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہوں کیونکہ دونوں اس وقت حکمران جماعتیں میرے پاس موجود ہیں. تو مجھے بتائیے ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ مزید, جس طرح سے میں نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کا کلچر یہ تھا کہ میں بھی ایک دفعہ ایک پروگرام کرنے گیا تو بڑی مشکل سے میں جان بچا کے وہاں سے آیا. وہ کسی کے اوپر ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہے, یہ نون لیگ کا ہے, یہ فلاں ہے, لیکن آپ دونوں جماعتوں میں یہ کلچر ابھی ڈیولپ نہیں ہوا. تو مجھے بتائیے ایسا کچھ کہ مزید جرنلسٹوں کی پروٹیکشن کے لیے کوئی کام ہو رہا ہو پنجاب میں. دیکھیں, یہ جو جرنلسٹ ہے نا, یہ ایک کوئی بھی ملک ہو, اس کے اندر نا ایک ریڑھ کی ہڈی کا نمایاں رول ادا کرتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو, ان دونوں جماعتوں, جو بڑی جماعتیں ہیں, ان دونوں جماعتوں کے اندر اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جرنلسٹ جو ہیں, جو صحافی برادری ہے, ان کے ساتھ محبت کی جائے. تو ہمارے جو ہمارے منشور ہیں, جو ہمارا ایجنڈا ہے, ہم ہمیشہ صحافی بھائیوں کی عزت کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں اپوزیشن میں بیٹھا تھا, ہاؤس میں ہوتا تھا, اور جس طریقے سے یہ لوگ ایک دوسرے کو ذلیل کرتے تھے نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہم نے اسمبلی فلور پہ بھی دیکھا کہ ان لوگوں نے, جو شخص ان کے خلاف انہوں نے کوئی بات کر دی, کسی بندے نے جانے میں کر دی, تو انہوں نے اس کے ڈپارٹمنٹ میں جا کے اس کو کہا یہ اس کو شٹ آؤٹ, اس کو نکلوایا, اس کو فوراً فارغ. جیسے کہ میرے خیال میں وسوق کے ساتھ کہتے تھے کہ آپ پی ٹی وی میں تھے اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا. بالکل. آپ کے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ آپ سچائی کی بات کرتے تھے, سچی بات کرتے تھے. جب آپ سچی بات کریں گے تو ان کو سچ قبول نہیں ہے. یہ یو ٹرن کے بادشاہ جھوٹ پہ جھوٹ بولیں. یہ کہتے ہیں اگر ہم بانی پی ٹی آئی جو ہیں, وہ اگر کہتے ہیں کہ میں نے اگر 2 جھوٹ بولے ہیں تو میرا ورکر 10 جھوٹ بولے گا تو مجھے پیارا لگے گا. 10 جھوٹ بھی بولے گا اور ساتھ میں دوسرے بندے کو ذلیل کرے. جتنا کوئی ذلیل کرے گا, اونچی آواز سے کرے گا, یہ ان کے لیے تحفے طائف رکھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اسی لیے یہ ملک کا ستیہ ناش ہوا ہے, اور ملک کو بربادی کا سبب بھی یہ لوگ اس لیے بنے. بدر صاحب, یہ تو ہو گئی ایک موضوع چلا گیا کیونکہ کچھ ورکنگ ایسی ہو رہی ہے. اب تھوڑا میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کیا ان سزائیں دینے سے قانون کی عملداری تو ہو گئی, لیکن تھوڑا سا ہم مہنگائی کے بارے میں بھی بات کر لیں. اس وقت عام آدمی جو ہے بجلی کا بل دینے سے قاصر ہے. کچھ ایسا عمل کہ جو ان کو تھوڑا سا ریلیف دے. چلیں سستی نہیں کر سکتے, ابھی آئی ایم ایف کا پریشر ہے, کم از کم ان کے لیے کچھ ایسا ریلیف تو قائم کیا جا سکتا ہے کہ اس میں, جیسے ہم نے دیکھا پچھلے دنوں کچھ علاقوں کی ڈیٹس بڑھائی گئیں تاکہ ان کو کوئی موقع ملے, 8 دن 10 دن. یہاں تو وہ اگلے دن پہنچ جاتے ہیں کاٹنے کے لیے, اور پھر اگر وہ کسی نہ کسی ہمسائے سے بجلی لیتے ہیں تو پھر ایف آئی آر ہو جاتی ہے یا کوئی سلسلہ ایسا ہوتا ہے. کیا آپ تجویز کرتے ہیں اپنا پنجاب گورنمنٹ کو یا وفاق کو کہ ان غریبوں کے لیے بھی کچھ ایسا کریں کہ کم از کم نا
ان کے اوپر جو واجبات ہیں ان سے لیے جائیں، لیکن طریقے کے ساتھ، بڑے مطلب سافٹ انداز سے، کسی کی تذلیل نہ کی جائے. دیکھیں اس کے اوپر ایک پالیسی، اوور آل پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو، کسی علاقے کے اندر بجلی زیادہ چوری ہے، کسی میں کم ہے، تو یہ جو ڈیسیژن ہوتا ہے یہ بجلی چوری کے اس کی میئرمنٹ کے حوالے سے ہوتا ہے کہ کتنی بجلی چوری ہو رہی ہے کتنی نہیں. تو اوور آل جو بنانے کی ضرورت ہے، ایک تو ان کو میٹر ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے، پے ایز یو گو، کہ جو جتنی بجلی استعمال کرے وہ پے کرے اور بجلی بائی کر لے. یا ایسے میٹر لگا دیں جو کہ سمارٹ میٹرز ہوں، اوور آل سب کے گورنمنٹ اس کا جو ہے ایکسپینس بیئر کرے، عوام پہ نہ ڈالے. اس سے یہ کہ وہ پھر آپ کے موبائل بھی اور آپ کا جو آئی ٹی ہے وہ اس میٹر کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ گھر سے لے کے میٹر تک بجلی کہیں پہ کوئی چوری ہو رہی ہے یا اس لائن کے اندر کوئی ہے وہ اسی ٹائم انڈیکیٹ کر دے گی. تو یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر ایکسٹرا اوور بلنگ کی جا رہی ہے، اس چیز کو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کے جو سرکاری افسران، جیسے ایک محکمے کا کوئی چیف ہے، وہ ایک ادارہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی بجلی کا محکمہ یا گیس کا محکمہ پروفیٹیبل نہ ہو. کیونکہ اور اوپر سے دیکھیں بجلی کے بھی ریٹ کتنے زیادہ چلے گئے، گیس کے ریٹ کتنے چلے گئے. آپ افسروں کو کھینچے ٹارگٹ دے دیں کہ بھائی یہ محکموں کو آپ نے پروفیٹیبل کرنا ہے، نہیں، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا پیپل آف پاکستان. تو آپ دیکھیں کہ یہ جب آپ نے ٹارگٹ دینا ہے نا، کھینچنا ہے سرکاری افسران کو جو ان محکموں کو چلا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں ٹاپ سے لے کے نیچے تک سارے سیدھے ہو جائیں گے، کیونکہ دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف دا تھیفٹ. کہ وہ ان کی مرضی سے بجلی چوری ہوتی ہے کہ محکمہ نقصان میں ہے اور وہ افسر امیر ہوتا جا رہا ہے. آپ اس کے ذرائع وسائل دیکھیں بڑھتے جا رہے ہیں. یہ چوتھی چیز یہ امپورٹنٹ ہے. یہ اور جن کو اس کے اندر دیے جاتے ہیں، دیکھیں یہ تو زیادتی ہے. دیکھیں یہ بیوروکریسی. دیکھیں اوور آل پالیسی بنانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے جن کو فری بجلی کے یونٹ دینے، آپ ان کو ان کی تنخواہ کے ساتھ ایک پرٹیکولر اماؤنٹ آف منی دے دیں کہ آپ گاڑی کے یا ڈرائیور کی فیسلٹی دینے کے بجائے اتنے پیسے ان کے بڑھا دیں. ان کو کہ گاڑی بھی اپنی لے کے خود رکھو، ڈرائیور بھی رکھو، بجلی کے یونٹ کے بھی ایکسٹرا پیسے، پیٹرول بھی خود لو. پھر آپ دیکھیں پیٹرول کی بھی بچت ہوگی، گاڑی بھی ان کی 10-10 سال چلے گی، ڈرائیور بھی ٹائم پہ رہے گا، چھٹی بھی نہیں جائے گا، اور گھروں میں جنریٹر، تیل، چیزیں، بجلی کے یونٹ، ہر چیز جو ہے اس کی لیوریج ایکسٹرا جو ہے لیوریج ملنا ایزی ہو جائے گی. تو یہ اوور آل آپ کو ملک کی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، یہ اوپر سے لے کے نیچے تک. اگر آپ یہ کہیں کہ کسی ایک بندے کے لیے اس کو چینج کیا جائے، وہ پاسبل نہیں ہے. طارق گل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ وہی سوال کہ کیا پی ٹی آئی کو صرف سزائیں دینے کے بعد، 9 مئی کے کیسز کے بعد، کیا عام عوام کو کوئی اس سے ریلیف ملنے والا ہے، یا عام عوام کے لیے علیحدہ سے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں حکومت ہمیشہ چاہتی ہے کہ ہماری ریاست قائم رہے، اور وہ چاہتی ہے کہ اگلا دور جو آئے گا وہ بھی ہمارا ہی رہے. تو کوئی بھی حکومت ایسی نہیں ہے کہ پبلک کو یا عوام کو ریلیف دیے بغیر وہ اگلی حکومت کی یا اگلی ریاست کی وہ کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں رکھ لے. یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے پبلک کو لیے کچھ سہولیات دینی ہے تو اگلا ٹینور بھی آپ کو ملے گا. اس لیے ہماری پنجاب میں حکومت ہے، ہماری فیڈرل میں بھی حکومت ہے، اور ہماری پیپلز پارٹی ہے کہ ہماری کولیشن کی جماعت ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ہمیں کوئی زیادہ چاہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے گالیاں بھی کھائیں اور کام بھی کریں تو پھر اس کے بعد بے عزت ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو آئی ایم ایف کے تعلق سے جو اس پچھلی حکومت نے، پی ٹی آئی نے ہمارے جیبوں کے اندر جو اتنی بڑی گندگی ڈال دی، پہلے ہم وہ نکال رہے ہیں. آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. آئی ایم ایف کا بوجھ جب کم ہو جائے گا تو خدا کے فضل سے الیکشن سے پہلے ہم دیکھ لینا کہ اس سال میں آپ کو چینجنگ نظر آئے گی. اب بجٹ ہوا ہے، بجٹ کے بعد اب چینجنگ آنی شروع ہو جائے گی، اور اب آپ کو نظر آئے گی کہ سبزی اپنے کنٹرول میں آ گئی ہے، دودھ اپنے کنٹرول میں آ گیا، پرائز کنٹرول جو ہے نا ہم نے کمپلیٹ کر لیا. اچھا اب تھوڑا ٹائم چونکہ پروگرام کا بالکل ختم ہے، تو کوئی میسج جی قوم کے نام. میں تو سر یہی سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو چاہیے کہ ایسی پالیسیز، ایسے بجٹ لے کے آئیں جس کے اندر ایکسٹرا ٹیکسز کی بجائے عوام کو ریلیف دیا جائے. اور
टैक्स उन लोगों से वसूल किया जाए जो टैक्स नहीं देते, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर बोझ यानी डालना, आवाम का बोझ कम किया जाए। बिल्कुल अवाम को कोई एक फैसिलिटेट बात किया भी- जाए। गिल साहब। जी, मैं सिर्फ अपनी पूरी पाकिस्तानी अवाम से ये अपील करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस मुल्क के लिए और मुल्क की अवाम की अपने यानी कि लीडर्स के लिए और हुकूमत के तमाम गवर्नर्स के लिए, वज़ीर-ए-आज़म के लिए, सदर के लिए दुआ करें कि खुदा हम सब को अकल, हिकमत और दानिश, और बिल्कुल हम ठीक है। पाकिस्तान के लिए अपने जान के नजराना बहुत खुशी से बहुत बहुत देने के लिए शुक्रिया जनाब जुल्फ़िकार अली बदर साहब, जनाब तारिक गिल साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फैसला आपने करना होता है कि जी हम किस कदर जो आपके जहनों और दिलों में सवालात थे अपने मेहमान गिरामी से जवाब ले सके। मुझे आज के प्रोग्राम में दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।